السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو بات کروں گا آپ سبھی سے درخواست کرنا چاہتا ہوں میں کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس اس کو شیئر کریں، اس لیے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اگر وہ آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے ان کاموں سے بچ گئے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ہم کو بھی ثواب ملے گا، اور قیامت کے دن یہی ہم لوگوں کے کام آنے والا ہے۔ پہلی بات، کان میں چھلا یا بالی پہننا۔ اسلام کے اندر یہ بات بالکل حرام ہے کہ کوئی مرد اپنے کان میں بالی پہنے یا چھلا پہنے۔ بہت سے مرد یہ سوچتے ہیں کہ اگر میرا لڑکا یہ اکلوتا ہے تو اس کا کان چھدوا دو اور اس کے کان میں بالی پہنا دو یا کچھ اور پہنا دو۔ یہ بات بھائی میرے سراسر غلط ہے۔ چاہے لڑکا پہلے پیدا ہو یا سب سے بعد میں پیدا ہو، لیکن اس کے کان میں آپ کو بالی نہیں پہنا دی ہے، کیوں کہ اسلام اس کو منع کرتا اور حرام کہتا ہے۔ نمبر 2، گلے میں سونے کی چین یا لوہے کی چین پہننا۔ یہ بھی بالکل حرام ہے، کیوں کہ مسلمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کو حرام قرار دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے پہننے والے مرد پر لعنت کی ہے۔ کیوں کہ ایک بار ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صحابی آئے اور انہوں کے ہاتھ میں انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کے سامنے سے اپنا چہرہ پھیر لیا اور دوسری طرف اپنا چہرہ کر لیا۔ تو وہ صحابی وہاں سے اٹھے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے، تو ہمارے نبی نے پھر اپنا چہرہ گھما لیا۔ تو صحابہ بولے یہ تم کیا کر رہے ہو کہ آج اللہ کے نبی میرا چہرہ کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ آپ نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، اور اسلام کے اندر سونا پہننا مرد کے لیے حرام اور ناجائز ہے، صرف عورتوں کے لیے جائز ہے۔ تو ان صحابی کی محبت دیکھو کہ انہوں نے اسی ٹائم وہ انگوٹھی نکالی اور باہر پھینک دی۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو صحابہ نے کہا کہ آپ اس کو اٹھا لیں اور اٹھا کر کسی کو بیچ دیں، یا اپنی بیوی کو دے دیں، یا اپنی ماں کو دے دیں، یا اپنی بہن کو دے دیں۔ کیوں کہ مرد کے اوپر سونا حرام ہے، عورت کے اوپر سونا حرام نہیں ہے۔ تو انہوں نے کتنی پیاری بات کہی کہ جو چیز ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز نے ہمارے نبی کا دل توڑا ہے، ہم اس کو کیسے ہاتھ لگائیں گے؟ تو میرے بھائی، اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کو حرام کر دیا ہے۔ صرف چاندی اسلام مسلمان کے اوپر جائز ہے، جتنی چاہے وہ چاندی پہنے، لیکن سونے کی کوئی چیز نہیں پہن سکتا ہے، سونے کی بھی نہیں اور لوہے کی بھی نہیں۔ تیسری بات، پوری طرح داڑھی چھلوانا۔ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ جو مسلمان اپنی داڑھی کٹواتا ہے تو جب تک اس کی داڑھی نہیں آتی ہے، جب تک فرشتے اس کے لیے بد دعا کرتے رہتے ہیں۔ کیوں کہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اور جتنے بھی دنیا کے اندر پیغمبر آئے سب کے چہرے پر داڑھی تھی، اور جتنے بھی ولی ہیں، صابر پاک، خواجہ پیا، اجمیر والے جتنے بھی ہیں، سب تیجا چالیسواں کرتے ہیں، عقیدت محبت بہت کرتے ہیں، لیکن جو انہوں نے کام کیا اس کے اوپر کسی مسلمان کا دھیان نہیں ہے۔ اگر وہ لوگ کچھ دوسرے لوگ جو کام کرتے ہیں تو لوگ ان کو دیوبندی بریلوی سے کرتے ہیں کہ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے۔ میرے بھائی، داڑھی سے دیوبندی بریلوی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی کی سنت ہے، نبی کا فرمان ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ مسلمان اپنی داڑھی رکھے۔ کیوں؟ جو مسلمان دنیا کے اندر داڑھی رکھے گا تو کل قیامت کے دن جب وہ جنت میں جائے گا تو اس کی داڑھی نہیں ہوگی۔ اور یہاں تک میں نے سنا ہے کہ جس انسان نے دنیا میں داڑھی نہیں رکھی اس کی داڑھی اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے پیروں کے نیچے آئے گی، اس کو تکلیف ہوگی، اس کو شرم ہوگی۔ کیونکہ جب کوئی انسان داڑھی رکھتا ہے تو وہ نہ تو اس کو لڑکیاں دیکھتی ہے اور نہ اس کو کوئی لائن مارتا ہے، کہتا ہے اس کے چہرے پر داڑھی ہے۔ الٹی سیدھ لوگ بات کرتے، کیا تم نے داڑھی رکھی ہے اپنے چہرے پہ، ہٹاؤ اس کو، اچھے نہیں لگتے، اور داڑھی کٹا کے اچھے لگو گے۔ میرے بھائی، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔
ہم کو غیروں کا طریقہ نہیں اپنانا ہے، ہم کو صرف اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہے اور دوسروں کو بتاتے بھی رہنا ہے کہ داڑھی ضرور رکھو۔ چوتھی بات، ٹائٹ کپڑے پہننا۔ اسلام کے اندر جو آپ چاہو وہ پہن سکتے ہو، چاہے کرتا پیجامہ، چاہے پینٹ شرٹ، جو آپ کی مرضی ہو وہ آپ پہنے، لیکن اتنے ٹائٹ کپڑے نہ پہنے کہ کوئی آپ کو دیکھے اور وہ یہ سمجھ بھی نہ پائے کہ آپ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ اتنے ٹائٹ نہ ہو کہ آپ کا جسم ایک دم سامنے نظر آنے لگے، آپ کا سینہ، آپ کا پیچھے کا حصہ، آپ کا پیٹ ایک دم صاف صاف نظر آئے۔ تو میرے بھائی اتنے ٹائٹ کپڑے نہ پہن دو، کیوں؟ اسلام اس کو منع کرتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو اپنے زیادہ سے زیادہ بھائیوں کے پاس اس کو بھیجیں، کیوں؟ اگر وہ یہ کچھ کام کرتے ہیں، اگر اپنی داڑھی کٹواتے ہیں یا گلے میں سونے کی چین پہنتے ہیں یا کان میں چھلا یا والی پہنتے ہیں یا وہ ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں، تو اس چیز سے بچیں گے۔ ان کو معلوم ہوگا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کسی مسلمان کو بھائی کو معلوم نہیں ہوتی ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے سونا چاندی ہر چیز مسلمان کے اوپر جائز کی ہے، من چاہے پہن دو، اگر تمہارے پاس پیسے ہیں تو پہن دو، اگر پیسے نہیں ہیں تو نہیں پہن دو۔ میرے بھائی پیسے سے اس کا تعلق نہیں ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، قرآن نے بھی حرام قرار دیا ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ تو میرے بھائی رمضان کا مہینہ ہے، آپ لوگ عہد کریں کہ ہم پورے رمضان اپنی داڑھی نہیں کٹوائیں گے، اور رمضان کے بعد بھی داڑھی رکھیں گے، کیوں؟ داڑھی سے ہمارے چہرے پر رونق آتی ہے اور بہت سی بیماریوں سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔